پاکستان کو آزاد ہوئے 76 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے نا وہ گزر چکا ہے، اور اس طویل عرصے کے اندر ہم اپنی تاریخ کے کتنے ہی گوشے ہیں جن سے ناواقف رہے ہیں۔ ہم اپنی یوم آزادی کی تقریبات ہر سال 14 اگست کو، اور ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ہمسایہ ملک انڈیا اپنی ہی تقریبات 15 اگست کو مناتا ہے۔ اور ہر سال یہ سوال اٹھتا ہے کہ دو ملک جو ایک ساتھ آزاد ہوئے ہوں، ان کی یوم آزادی میں ایک دن کا فرق کیسے آ گیا؟ بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان رمضان کی 27ویں شب کو آزاد ہوا، اور یہ کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا اس دن جمعۃ الوداع کا مبارک دن تھا۔ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس دن 14 اگست 1947 کی تاریخ تھی، اور اپنے ساتھ آزاد ہونے والے ملک سے ہم ایک دن بڑے ہیں۔ لیکن جب ہم 14 اگست 1947 کی تقویم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن تو جمعرات تھی، اور ہجری تاریخ بھی 27 نہیں 26 رمضان تھی۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور کائنڈلی بیل آئکن لازم پریس کیجیے گا تاکہ اس طرح کی اور بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پھر ہم پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ دیکھتے ہیں جو پاکستان کی آزادی کے 11 ماہ بعد 9 جولائی 1948 کو جاری ہوئے تھے۔ ان ڈاک ٹکٹوں پر واضح طور پر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 لکھا ہوا ہے۔ پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان کا یوم آزادی بھی 14 نہیں بلکہ 15 اگست 1947 ہے۔ تو پھر یوم آزادی کی پہلی سالگرہ 14 اگست 1948 کو کیوں منائی گئی؟ یوں ذہن ایک مرتبہ پھر الجھ جاتا ہے کہ پاکستان آخر آزاد کب ہوا تھا، 14 اگست 1947 کو یا 15 اگست 1947 کو؟ اگر ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہوئے ہیں تو آزادی کے 11 ماہ بعد شائع ہونے والے ڈاک ٹکٹوں پر یوم آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 کیوں درج ہوئی؟ اور اگر پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا ہے تو ہم نے آزادی کی پہلی سالگرہ 15 اگست 1947 کے بجائے 48 کی بجائے 14 اگست 1948 کو کیوں منائی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ آج تک یہ سالگرہ 15 کی بجائے ہم 14 اگست کو ہی کیوں مناتے آ رہے ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے اہم دستاویز جو 1947 کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے، جسے برطانوی پارلیمان نے منظور کیا اور جس کی توثیق شہنشاہ برطانیہ جارج ششم نے 18 جولائی 1947 کو کی۔ اس قانون کی ایک نقل پاکستان کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی نے، جو بعد ازاں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، 24 جولائی 1947 کو قائد اعظم کو ارسال کی۔ یہ قانون 1983 میں حکومت برطانیہ کے شائع کردہ دستاویز دی ٹرانسفر آف پاور کی جلد 12 کے صفحہ نمبر 234 پر، اور اس کا ترجمہ قائد اعظم پیپر پروجیکٹس کیبنٹ ڈویژن حکومت پاکستان اسلام آباد کے شائع کردہ جناح پیپرز کے اردو ترجمے کی جلد سوم کے صفحہ 45 سے صفحہ 72 تک ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون میں واضح طور پر درج ہے: نمبر 1، 15 اگست 1947 سے برطانوی انڈیا میں 2 آزاد فرما روا مملکتیں قائم کی جائیں گی جو بالترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے موسوم ہوں گی۔ بعد ازاں اس قانون میں ان مملکتوں سے جو مطلب نئی مملکتیں ہیں ان میں مقررہ دن سے مراد 15 اگست کی تاریخ ہوگی۔ ٹرانسفر آف پاور جلد 12 کے جو صفحہ نمبر 234 پر اصل تحریر ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے جو کہ آپ کو اس ٹائم سامنے جو ہے نا ہماری اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ اس قانون کے تسلسل میں جاری ہونے والے چند اور احکامات ملاحظہ ہیں جن کے اقتباسات اور ترجمہ ضیاء الدین لاہوری نے اپنے مضمون یوم آزادی، جمعۃ المبارک 27 رمضان یا 15 اگست مشمولہ جریدہ 36 شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ جامع کراچی میں شامل کیا۔ پھر 7 اگست 1947 اقوام متحدہ میں برطانیہ کے مستقبل نمائندے کے نام دفتر خارجہ کی تار تھی۔ اب واسرائے نے تار بھیجا ہے کہ مسلمان قائدین اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے درخواست دینے کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ فوری طور پر پاکستان کی طرف سے درخواست دائر کرے، اور جب پاکستان 15 اگست کو ایک آزاد مملکت بن جائے گا تو وہ اس کی توثیق براہ راست خود کرے گا۔ 12 اگست 1947 انڈیا اور پاکستان کی رکنیت کے استحقاق پر سیکریٹریٹ اقوام متحدہ کے میمورنڈم کی پریس ریلیز سے ایک اقتباس قانون آزادی ہند قرار دیتا ہے کہ اگست 1947 کی 15 تاریخ کو انڈیا میں 2 آزاد مملکتیں بالترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے قائم ہوں گی۔ اب سب سے بڑی مشکل جو اس ٹائم کھڑی ہونے والی تھی حکومت برطانیہ کے لیے وہ یہ تھی کہ اس نے اعلان تو کر دیا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی وقت یعنی 15 اگست 1947 کو آزاد ہوں گے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب نئی دہلی میں انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا، منتخب حکومت کو اقتدار منتقل کرنا تھا اور خود آزاد انڈیا کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنا تھا۔ مسئلے کا جو حل ہے وہ یہ نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست 1947 کو کراچی تشریف لائیں
اور 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انتقال اقتدار کی کارروائی مکمل کریں اور یہ اعلان کریں کہ اس رات یعنی 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 13 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی تشریف لے آئے اور اس رات کراچی کے گورنر جنرل ہاؤس میں ان کے اعزاز میں ایک عشایہ دیا گیا، جسے خطاب کرتے ہوئے محمد علی جناح نے فرمایا: میں ملک معظم کی صحت کا جام تجویز کرتے ہوئے بے حد مسرت محسوس کرتا ہوں۔ یہ ایک نہایت اہم اور منفرد موقع ہے۔ آج انڈیا کے لوگوں کو مکمل اقتدار منتقل ہونے والا ہے اور 15 اگست 1947 کے مقررہ دن دو آزاد اور خود مختار مملکتیں پاکستان اور انڈیا مارز وجود میں آ جائیں گی۔ ملک معظم کی حکومت کے اس فیصلے سے وہ اعلیٰ اور عرفہ نصب العین حاصل ہو جائے گا جو دولت مشترکہ کے قیام کا واحد مقصد قرار دیا گیا تھا۔ اب وائسرائے تھا، اس کا پیغام اور آزادی کا اعلان اس نے کیا۔ ویری نیکسٹ ڈے، جمعرات 14 اگست 1947 بمطابق 26 رمضان المبارک 1366 ہجری کی صبح 9 بجے کراچی کی موجودہ سندھ اسمبلی بلڈنگ میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا خصوصی جو اجلاس ہے وہ شروع ہو گیا۔ صبح سے یہ عمارت کے سامنے پرجوش عوام جمع تھے۔ جب پاکستان کے نامزد گورنر جنرل محمد علی جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک مخصوص بگی میں سوار اسمبلی ہال پہنچے تو عوام نے پرجوش نعروں اور تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ اسمبلی کی تمام نشستیں پر تھیں۔ گیلری میں ممتاز شہریوں، سیاستدانوں اور ملک اور غیر ملک کے اخباری نمائندوں کی بھاری تعداد موجود تھی۔ کرسی صدارت پر دستور ساز اسمبلی کے صدر محمد علی جناح تشریف فرما تھے اور ان کے برابر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی نشست تھی۔ دونوں اکابر نے جب اپنی اپنی نشستیں سنبھالیں تو کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ سب سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے شاہ برطانیہ کا پیغام پڑھ کر سنایا، جس میں جناح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا: برطانوی دولت مشترکہ کی اقوام کی صف میں شامل ہونے والی نئی ریاست کے قیام کے عظیم موقع پر میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جس طرح آزادی حاصل کی ہے اور وہ ساری دنیا کی حریت پسند عوام کے لیے ایک مثال ہے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ برطانوی دولت مشترکہ کے تمام اراکین جمہوری اصولوں کو سربلند رکھنے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس پیغام کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے الوداعی تقریر کی اور پاکستان اور پاکستانی عوام کی سلامتی کے لیے دعا مانگی۔ اپنی اس تقریر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے واضح الفاظ میں کہا: آج میں آپ سے آپ کے وائسرائے کی حیثیت سے خطاب کر رہا ہوں۔ کل نئی ڈومینین پاکستان کی حکومت کی باگدوڑ آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور میں آپ کے ہمسایہ ڈومینین آف انڈیا کا آئینی سربراہ بنوں گا۔ دونوں حکومتوں کے قائدین نے مجھے جوائنٹ ڈیفنس کونسل کا غیر جانبدار چیئرمین بننے کی دعوت دی ہے۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے جس پر پورا اترنے کی میں بھرپور کوشش کروں گا۔ کل دو نئی خود مختار ریاستیں دولت مشترکہ میں شامل ہوں گی۔ یہ نئی اقوام نہ ہوں گی بلکہ یہ قدیم قابل فخر تمدن کی وارث اقوام ہیں۔ ان میں مکمل طور پر آزاد ریاستوں کے لیڈر بڑے مدبر ہیں، دنیا بھر کی نگاہوں میں احترام سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کے شاعروں، فلسفہ دانوں، سائنسدانوں، افواج نے انسانیت کی خدمت کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان ریاستوں کی حکومتیں نہ تجربہ کار اور کمزور نہیں ہیں بلکہ دنیا بھر میں قیام امن اور ترقی کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی پوری صلاحیتیں رکھتی ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بعد جناح نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے شاہی انگلینڈ اور وائسرائے کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یقین دلایا کہ ہمارا ہمسایوں سے بہتر اور دوستانہ تعلقات کا جذبہ کبھی کم نہ ہوگا اور ہم ساری دنیا کے دوست رہیں گے۔ اسمبلی کی کارروائی اور اعلان آزادی کے بعد محمد علی جناح لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہمراہ شاہی بگی میں گورنر جنرل ہاؤس واپس ہوئے۔ دوپہر 2 بجے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نئی دلی کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں اسی رات 12 بجے انڈیا کی آزادی کے اعلان کے ساتھ انہیں جو ملک ہے انڈیا، اس کے گورنر جنرل کا منصب سنبھالنا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعلان آزادی کے بعد 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار اور دنیا اسلام کے سب سے بڑے مملکت کا اضافہ ہوا جس کا نام پاکستان تھا۔ این اسی وقت لاہور، پشاور اور ڈھاکہ سے پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس سے پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ اس سے قبل 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی رات لاہور، پشاور اور ڈھاکہ اسٹیشن سے رات 11 بجے آل انڈیا ریڈیو سروس نے اپنا آخری اعلان نشر کیا تھا۔ 12 بجے سے کچھ لمحے پہلے ریڈیو پاکستان کی شناختی دھن بجائی گئی اور ظہور حاضر کی آواز میں انگریزی زبان میں فضا میں ایک اعلان گونجا کہ آدھی رات کے بعد پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت مارز وجود میں آ جائے گی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے ہزاروں سامعین کے کانوں میں پہلے انگریزی اور پھر اردو میں یہ الفاظ گونجے: یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے۔
انگریزی میں یہ اعلان ظہور حاضر نے اور اردو میں مصطفیٰ علی ہمدانی نے کیا۔ اس اعلان کے فوراً بعد مولانا ظاہر القاسمی نے قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت تلاوت فرمائی، جس کے بعد اس کا ترجمہ نشر کیا گیا۔ بعد ازاں خواجہ خورشید انور کا مرتب کیا ہوا ایک خصوصی سازینہ بجایا گیا۔ پھر سنتو خان اور ان کے ہم نواؤں نے قوالی میں علامہ اقبال کی نظم ساکی نامہ کے چند بند پیش کیے۔ ان نشریات کا اختتام حفیظ ہوشیار پوری کی ایک تقریر پر ہوا۔ آدھی رات کے وقت ہی ریڈیو پاکستان پشاور سے آفتاب احمد بسمل نے اردو میں اور عبداللہ جان مغموم نے پشتو میں پاکستان کے قیام کا اعلان کیا، جبکہ قرآن پاک کی تلاوت کا شرف قاری فدا محمد نے حاصل کیا۔ ان نشریات کا اختتام جناب احمد ندیم قاسمی کے لکھے ہوئے ایک نغمے پر ہوا، جس کے بول تھے: پاکستان بنانے والے، پاکستان مبارک ہو۔ اسی وقت ایسی ہی نوعیت کا اعلان ریڈیو پاکستان ڈھاکہ سے انگریزی میں کلیم اللہ نے کیا، جس کا ترجمہ بنگلہ زبان میں بھی نشر کیا گیا۔ 15 اگست 1947 کو پاکستان کے ایک سرکاری وفد نے لندن کے لینکسٹر ہاؤس میں برطانوی حکام کو پاکستان کا پرچم پیش کیا۔ 15 اگست 1947 کی صبح ریڈیو پاکستان لاہور کی ٹرانسمیشن کا آغاز 8 بجے سورہ آل عمران کے منتخب آیات سے ہوا۔ آیات قرآنی کی تلاوت کے بعد انگریزی خبروں کا آغاز ہوا، جو نیوز ریڈر نوبی نے پڑھی۔ خبروں کے بعد ٹھیک 8:30 بجے جناح کی آواز میں ایک پیغام سنایا گیا، جو پہلے سے ریکارڈ شدہ تھا۔ اس خطاب کے جو آڈیو کلپس ہیں وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں۔ جناح کی تقریر کا آغاز ہے، اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے میں کچھ پیش کر دیتا ہوں تھوڑا سا۔ بے پایہ مسرت اور احساس کے جذبات کے ساتھ میں آپ کی تہذیب کا پیغام دیتا ہوں۔ 15 اگست آزاد اور خود مختار پاکستان کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ مسلم قوم کی منزل مقصود کی علامت ہے، جس نے پچھلے چند برسوں میں اپنے وطن کے حصول کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی۔ اپنے اس خطاب میں جناح نے پاکستان کے تمام شہریوں کو پاکستان کی خود مختار مملکت کے قیام کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اس نئی مملکت کے وجود میں آ جانے سے پاکستان کے باشندوں پر زبردست ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اب انہیں دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھانا چاہیے کہ کس طرح ایک قوم جس میں مختلف عناصر شامل ہیں آپس میں مل جل کر صلح و آشنی کے ساتھ رہتی ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک روزنامہ ڈان کے صفحات ہیں، جس کے اوپر باقاعدہ طور پر 27 رمضان المبارک کی ڈیٹ لکھی گئی اور ساتھ لکھا گیا ہے 15 اگست 1947۔ یہ یوم آزادی کی تاریخ ہے۔ اسی دن یعنی 15 اگست 1947 کی صبح اخبارات نے پاکستان کے یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی شمارے شائع کیے اور انگریزی کے مشہور اخبار ڈان نے کراچی سے اپنی اشاعت کا آغاز کیا۔ اس خصوصی اشاعت کی سرخی تھی: مے پاکستان پراسپر آلویز، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جس کا ترجمہ مطلب پاکستان ہمیشہ ترقی کرے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ اسی دن یعنی 15 اگست 1947 کو پاکستان کا پہلا گزٹ بھی جاری ہوا، جس میں محمد علی جناح کی بطور گورنر جنرل پاکستان مقرر کیے جانے اور اس دن سے ان کا یہ عہدہ سنبھالنے کی اطلاعات درج تھی۔ اسی روز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالرشید نے جناح سے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف لیا اور اسی روز نوابزادہ لیاقت علی خان کی قیادت پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان نے بھی اپنے عہدوں کے حلف اٹھا لیے۔ ان تمام معروضات اور دستاویزی شہادتوں سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 15 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا تھا۔ پاکستان قیام کے پہلے برس کسی کو اس معاملے پر ابہام نہیں تھا کہ پاکستان کب آزاد ہوا۔ اس بات کو تقویت اس چیز سے بھی ملتی ہے کہ 19 دسمبر 1947 کو پاکستان کے محکمہ داخلہ نے اپنے مراسلے، جس کا نمبر ہے 47/17 کے ذریعے 1948 کے جن سالانہ تعطیلات ہیں ان کا اعلان کیا تھا، اس میں 1948 کے لیے یوم پاکستان کی تعطیل کے آگے 15 اگست 1948 کی جو تاریخ ہے وہ درج تھی۔ یہ مراسلہ نیشنل ڈاکومنٹ سینٹر اسلام آباد میں اب بھی محفوظ ہے۔ 1948 کی پہلی سہ ماہی میں پاکستان کے محکمہ ڈاک نے پاکستان کی ابتدائی ڈاک ٹکٹوں کی ڈیزائننگ اور طباعت کے کام کا آغاز کیا۔ یہ 4 ڈاک ٹکٹوں کا سیٹ تھا، جس کی ابتدائی 3 ڈاک ٹکٹس ایکسٹرنل پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے مصور رشید الدین اور محمد لطیف نے مشترکہ طور پر ڈیزائن کیے تھے، جبکہ چوتھا ڈاک ٹکٹ اور اس کے ساتھ شائع ہونے والا فولڈر ملک کے عظیم مصور عبدالرحمن چغتائی کی تخلیق تھا۔ یہ ڈاک ٹکٹس 9 جولائی 1948 کو فروخت کے لیے پیش کیے گئے۔ ان پر بھی پاکستان کی یوم آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 لکھی گئی تھی۔ گویا جس وقت یہ ڈاک ٹکٹ ڈیزائن ہوئے اور اشاعت کے لیے برطانیہ بھیجے گئے، اس وقت تک یہ بات طے تھی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا ہے۔ تو پھر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست سے
14 अगस्त कब हुआ? अभी तक हमने जितने भी दस्तावेज़ात देख लिए हैं, उनसे एक बात तो साबित है कि पाकिस्तान 14 अगस्त नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अब हम इस सवाल को जाँचने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान अब हम अपनी आज़ादी 14 अगस्त 1947 को मतलब कि क्यों मनाते हैं? कि हम समझते हैं कि 14 अगस्त 1947 को 27 रमज़ान था और जुम्मतुल मुबारक का दिन था और हमारी आज़ादी 14 अगस्त है, हालाँकि हमारी आज़ादी 15 अगस्त थी। इस सिलसिले में हुआ क्या? मंगल 29 जून 1948 को कराची में वज़ीर-ए-आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली खान की ज़ेर सदारत काबीना का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर मवासलात, कानून व मेहनत, वज़ीर महाजरीन व आबादकारी, वज़ीर खुराक, ज़राअत व सेहत और वज़ीर दाखिला इत्तलात व नशरियात मौजूद थे। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त 1948 के बजाय 14 अगस्त 1948 को मनाई जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान ने काबीना को बताया कि ये फैसला हतमी नहीं है, वो ये मामला गवर्नर जनरल के इल्म में लाएंगे और जो भी हतमी फैसला होगा वो जिन्हा की मंजूरी के बाद होगा। ये सामने आपके सामने वो फाइल है जिसमें ये तफसील दर्ज है। इसका नंबर CF/48/196 और केस नंबर 48/54/393 है। इस फाइल में अंग्रेजी में दर्जकार कार्रवाई भी तहरीर जो है वो आपके सामने की गई है। इसका मैं आपके सामने ज़रा उर्दू तर्जुमा भी बता देता हूँ। मौजूद वज़ीर-ए-आज़म ने ये ज़िम्मेदारी सँभाली है कि वो कायद-ए-आज़म तक ये तजवीज़ पहुँचाएँ कि हमारी यौम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को मनाई जाया करें। इस फ़ाइल में ये तहरीर नहीं कि इस तजवीज़ का मुहर्रिक कौन था और यौम आज़ादी की तकरीबात 15 की बजाय 14 अगस्त को मनाए जाने के हक़ में क्या दलाइल पेश किए गए थे। कार्रवाई के आखिर में ब्रैकेट में तहरीर है कि कायद-ए-आज़म ने तजवीज़ को मंजूर कर लिया है। फाइल आगे चलती है और अगले सफ़े में केस नंबर CM/48/54 मोरखा 12 जुलाई 1948 के तहत काबीना के डिप्टी सेक्रेटरी एस उस्मान अली के दस्तखत के साथ तहरीर है कि उन्हें हिदायत की गई है कि वो वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत 29 जून 1948 को मुनक्किद होने वाली काबीना मीटिंग के फैसले से तमाम वज़रा और उनकी वजारत के जो मुतल्लिका सेक्रेटरियों को आगाह कर दें कि इस फैसले पर अमल दरामद मुमकिन बनाया जा सके। फाइल में अगले हुक्मनामे का नंबर 48/2/15 है जो 13 जुलाई 1948 को जारी हुआ और इस पर हुकूमत पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी अहमद अली के दस्तखत भी मौजूद हैं। हुक्मनामे में कहा गया था कि मुल्क के पहले योम आज़ादी की तकरीबात 14 अगस्त 1948 को मनाई जाएंगी। उस दिन मुल्क भर में आम तातील होगी और तमाम सरकारी और अवामी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। ये आपके सामने भी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम जो है ना वो सब चल रहा है। इस तसलसल में एक हुक्मनामा और भी है जिस पर हुकूमत पाकिस्तान के असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहम्मद मुख्तार के दस्तखत है, जिसका नंबर भी 48/2/15 है और इसमें वही हुक्म दोहराया गया है कि जो इससे पिछले हुक्मनामे में दर्ज था। तहम दस्तूर साज असम्बली, कायद-ए-आज़म के प्राइवेट मिलिट्री सेक्रेटरी और अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर्स को मुतला कर दिया गया है। फाइल में महफूज जो अगला हुक्मनामा है 14 जुलाई 1948 को जारी हुआ और इसका डीओ जो नंबर है वो है CB/48/390। इसमें शुजात उस्मान अली जो कि डिप्टी सेक्रेटरी टू दी कैबिनेट थे ने वजारत दाखिला के डिप्टी सेक्रेटरी खान बहादुर सैयद अहमद अली को मुखातिब किया और उन्हें इस हवाले से भी जो मतला है वो किया जो वो सामने था। ये आपके सामने स्क्रीन टाइम इस टाइम चल रहा है। इसका तर्जुमा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मेरे प्यारे अहमद अली, आपने चंद रोज़ कब काबीना के इस फैसले के बारे में पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीब 14 अगस्त को मनाई जाएंगी दरियाफ्त किया था कि क्या ये फैसला सिर्फ इस साल के लिए है या हमेशा के लिए। तो मैं आपको बिलसराहत बताता और तस्दीक करना चाहता हूँ कि ना सिर्फ इस साल बल्कि आइंदा हमेशा ये तकरीब 14 अगस्त को मनाई जाएगी। मुझे यकीन है कि आप हर मुतलका शख्स को इस फैसले से मुतला फरमा देंगे। काबीना के इस फैसले पर अमल दरामद हुआ और मुल्क भर में पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीब 14 अगस्त 1948 को मनाई गई। ताहम रोज़नामा डॉन ने यौम आज़ादी के सिलसिले में पहला जो सवालनामा है जो 100 सफ़हात के खसूसी ज़िम्मे के सूरत में शाये किया गया था 14 की बजाय 15 अगस्त को ही शाये किया था। और जो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उस दिन संडे था, एतवार था और एतवार को जो अखबारी सरगर्मियाँ हैं वो तकरीबन बंद होती हैं। पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को मनाने का ये दस्तूर आज तक जारी है और यूं आहिस्ता आहिस्ता बात ये साबित हो गई कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हालांकि
جو تمام دستاویزات ہیں ان کے مطالعے سے یہ بات بڑی حد تک طے ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ نے پاکستان کی آزادی تاریخ تبدیل نہیں کی تھی، بلکہ صرف یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر سال پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات 15 کی بجائے 14 اگست کو منائی جائیں گی، اور جناح نے بھی، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس فیصلے کی توثیق کی تھی۔ اب یہ جو حقیقت ہے اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، نہ ہم اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا جو یوم آزادی ہے وہ ایکچولی 15 اگست 1947 ہے۔ اسی دن جمعۃ الوداع تھا، اور اسلامی تاریخ 27 رمضان المبارک 1366 ہجری تھی۔ اپنا یوم آزادی 15 اگست 1947 کے بجائے 14 اگست 1947 کو قرار دینے سے نہ صرف ہم اپنے یوم آزادی کی تاریخ بدلنے کے مرتکب ہوئے ہیں، بلکہ جمعۃ الوداع اور 27 رمضان المبارک کے اعزاز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔